بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے میں سلائیڈ اوپن کر رہا ہوں آج کا جو کام ہے ہمارا اس کی، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ یہ ہے جی جملہ فعلیہ کے قواعد۔ ہم نے کل کافی حد تک جملہ فعلیہ کو سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ کیا ہوتا ہے، اس کی بیسک کمپوزیشن یا سٹرکچر کو دیکھا کہ پہلے آئے گا فعل، پھر اس کے بعد فاعل، اور اس کے بعد مفعول۔ بالعموم ایسا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو اہم ترین بات ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ جملہ فعلیہ میں کچھ اسم ہوں گے، اور وہ اسم جو کہ فاعل کے طور پہ آئے وہ حالت رفع میں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اسم ہیں اس میں وہ سارے حالت نصب میں ہوں گے۔ حالت جر اگر ہوگا تو انہی شرائط کی بنیاد پر ہوگا، یا تو جار مجرور میں حالت جر ہوتی ہے، اور یا پھر مضاف مضاف الیہ میں، جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ تو یہ تھا اس کا سارا بیسک تعارف۔ اب ہم اس کے باقاعدہ کچھ قواعد کی طرف جاتے ہیں، قاعدہ نمبر 1 ہے جی کہ فاعل اگر جملے میں موجود ہے، اگر فاعل جملے میں موجود ہے تو اس کو اس میں ظاہر کہتے ہیں۔ یہ فاعل ظاہر ہے، فاعل خود سے موجود ہے، وہ فعل کے اندر چھپا ہوا نہیں ہے، جیسا آپ کو اس جملے میں نظر آ رہا ہے قتل مسلم کافرن۔ تو مسلمن جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فاعل ہے۔ اگر یہاں پر قتل کافرن بھی ہوتا تو جملہ مکمل تھا، لیکن اس صورت میں فاعل یہاں پر نظر نہ آ رہا ہوتا، وہ اس فعل کے اندر چھپا ہوا ہوتا۔ ہم اس سچویشن کی بات کریں کہ جب یہاں پر فعل بھی موجود ہے، ظاہر ہے، بالکل چھپا ہوا نہیں ہے، اوپنلی آپ کے سامنے ہے۔ جب ایسا کیس ہوگا تو 14 سیغے جو آپ نے پڑھے ہیں، یہ سارے کے سارے فعل کے اندر جو گردان میں یہ 14 سیغے ہیں، ان میں سے صرف 2 کا فنکشن باقی رہ جائے گا، باقی سارے استعمال نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کا فاعل مذکر ہے تو چاہے وہ جمع ہے چاہے وہ تثنیہ ہے، یہ والا واحد فعل استعمال ہوگا، فعالہ کے وزن پہ آنے والا فعل استعمال ہوگا۔ اور اگر مؤنث ہوگا تو فعالت کے وزن پہ آنے والا فعل استعمال ہوگا۔ یعنی پھر آپ نے تمام تر چیزوں کو، آل سوٹیبلٹیز کو چھوڑ دینا ہے کہ جی کیسا فاعل ہے، اس کا ڈبل ہے، ٹرپل ہے، یا کیا ہے، سب کچھ چھوڑ دیں، صرف دیکھیں مذکر ہے تو پہلا سیگا، مؤنث ہے تو چوتھا سیگا۔ بس یہ ہے جی آپ کا رول نمبر 1۔ تو اس کو ہم دوبارہ واپس آتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں قاتل مسلم کافرن، یہ تو بالکل ایک سٹینڈرڈ جملہ ہے، یا تو مسئلہ ہے ہی نہیں۔ لیکن جب مسلم سے مسلمانی ہو گیا ہے تو قاتل قاتلا نہیں ہوا، بلکہ ہم نے قاتلا کو ہی برقرار رکھا ہے۔ تو یہ ہے رول آپ کے سامنے۔ اسی طرح سے جب مسلم زیادہ ہو گئے، 2 سے بھی زیادہ تعداد میں مسلم ہو گئے ہیں، مسلمون سر ہو گئے۔ یہاں پر ایک سوال مجھے یہ پوچھنا ہے، اس کا ہم جو بنا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے نا کہ بھئی ایک مسلمان، 2 مسلمان یا بہت سارے مسلمانوں نے ایک کافر کو قتل کیا، ہاں یہ ہم جی، ہاں جی، یہ تو نہیں کہہ رہے کہ 2 کو کیا۔ اگر ہم نہیں نہیں کہیں کہ نہیں 2 نہیں کو کیا تو پھر کافرانی یا کافرونہ ہو جائے گا، کافرینا۔ نہیں دیکھیں یہاں پر تو آپ کا جو مفعول ہے وہ واحد ایک کافر ہے، ٹھیک ہے جی۔ مفعول کا اس رول سے تعلق نہیں ہے، یہ جو ہم رول پڑھ رہے ہیں نا، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ کافر ایک ہے یا کافر 2 ہے یا کافر 3 ہے۔ کافر کو تو کانسٹنٹ رکھا گیا ہے جی کہ ایک کافر، اگر یہاں 2 کی مثال بھی چل رہی ہوتی تو وہ 2 ہی ہوتے۔ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس فاعل ظاہر ہو، فاعل یہاں پر موجود ہے، تو فعل جو ہوگا وہ واحد ہی استعمال ہوگا، واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب۔ جملہ پڑھ لیتے ہیں اوپر کے، فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد غائب استعمال ہوگا، واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب استعمال ہوگا، ڈپینڈنگ اپان کہ آپ کا فاعل جو ہے یا فاعل آپ کی زیادہ تعداد میں جو بھی ہیں وہ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں۔ اگر مذکر مؤنث مکس ہے تب بھی مذکر استعمال ہوگا، وہ تھوڑی سی ایڈوانس بات ہوگی۔ یہاں پر آپ غور کیجئے کہ مسلم کی یعنی فاعل کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن یہاں پر اس کے اکارڈنگلی سیغہ نہیں آ رہا، ہم سیغہ نمبر 1 پہ ہی فکس ہوئے ہیں۔ ہاں جب اس کی جنس بدلے گی تو پھر ہم چوتھے سیغے پہ آ جائیں گے جو مؤنث واحد کا سیغہ ہوتا ہے۔ اب کلیئر ہوا جی؟ کچھ کنفیوژن دور ہوئی جو آپ کہہ رہے تھے؟
یا if there is any doubt بتائیے، میں اس کو کلیئر کر کے آگے جانا چاہوں گا۔ بالکل کلیئر ہو گیا کہ یہ تو بھائی پہلا اور چوتھا صیغہ ہے، بس اس کو جب فاعل ہے تو پہلا اور چوتھا صیغہ ہے، مؤنث ہے ہاں تو جی، چوتھا ہے، اور اگر بالکل پہلا ہے اس کے اندر مذکر میں باقی بالکل، سب چیزیں کانسٹینٹ ہے۔ یعنی فائل کچھ بھی ہو جائے، آپ نے سے اگر وہ اس فائل جملے میں موجود ہے تو پھر آپ نے 12 سیغوں کو بھول جانا ہے، دو کو یاد رکھنا ہے، دو میں سے ایک کو پک کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ جنس کون سی انوالو ہے۔ اور تھوڑی سی ذرا اگلے لیول کی بات آ جائے کہ اگر مذکر مؤنث دونوں مکس ہوں، یعنی جو فائل ہیں وہ فرض کریں ایک گروپ ہے، گروپ میں مؤنث بھی ہے مذکر بھی ہے، تو پھر آپ مذکر والا سیغہ استعمال کریں گے۔ یہاں پر نہیں لکھا ہوا ہے، سلائڈ پہ نہیں ہے، لیکن آگے چل کے سچویشن کبھی آئے تو آپ نے ایسے اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ تو یہ تھا جی قاعدہ نمبر 1۔ مجھے امید ہے کہ باقی جو 3 ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے فیلوز ہیں، وہ بھی کلیئر ہوں گے۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ قتلت جی سر آگے مسلمتانی، چلیں۔ جی رائٹ ہو گیا جی۔ قتلت مسلمتانی، اب دیکھیے مسلمتانی دو مسلم خواتین، تو ان کے لیے بھی قتلت آیا ہے جو کہ واحد کا صیغہ ہے، واحد مؤنث کا صیغہ آیا ہے وہاں پر، قتلت۔ اور جب وہ زیادہ تعداد میں آ گئی تب بھی قتلت ہی رہا ہے، تو بات وہی ہے کہ سیغہ نمبر 1 یا سیغہ نمبر 4۔ تو یہ تھا آپ کا رول نمبر 1۔ کچھ قرآنی مثالیں، حاذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ تو دیکھیں جی، وعدہ واحد کا صیغہ ہے، تو الرحمن تو چلے واحد مذکر غائب ہے، تو وہاں پر تو بالکل ویسے ہی آگے کنفیوژن ہے ہی نہیں۔ لیکن مرسلون یہ واحد نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بھی پھر چونکہ یہ فائل ہیں، سچ بولنے والا فائل یہاں پر کیا ہے؟ مرسلون، یہ موجود ہیں، اور یعنی موجود سے مراد ہے جملے میں فائل موجود ہے، تعداد میں زیادہ ہے، لیکن صدقہ واحد کا صیغہ ہی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے ہے کہ اللہ اور رسول نے سچ کہا، سچ کہنے والے دو ہیں، اللہ اور اس کا رسول، صدق اللہ و رسولہ، تو لیکن یہاں پر اب واحد کا صیغہ ہی استعمال کر رہے ہیں، صدق اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ کہا۔ قاعدہ نمبر 2 ہے جی، اگر جمع مکسر غیر عاقل ہو فائل، آپ کا فائل جو ہے وہ سر جمع ہے۔ معذرت کے ساتھ ایک سوال ہے یہاں پر، وہ یہ کہ اگر مذکر اور مؤنث ساتھ آ جائیں جی تو جی جی پھر فائل بھی اور مذکر اور مؤنث ساتھ آ جائیں تو پھر کیا بنے گا؟ جی، میں یہی تھوڑی دیر پہلے سٹیٹ کر رہا تھا کہ بیان کر رہا تھا کہ اگر ایسا ہو کہ گروپ ہو فائل کا، کام کرنے والے جو فائل ہیں وہ ان کا گروپ ہو، اس گروپ میں مذکر بھی ہو مؤنث بھی ہو، تو پھر آپ مذکر کا ہی صیغہ استعمال کریں گے، مؤنث کا نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ جی جی شکریہ جی۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ فائل اگر جمع مکسر غیر عاقل ہو تو فعل، اب فعل کا صیغہ کون سا اٹھانا جی آپ نے؟ وہ اب ویسے ہی ایک کمبینیشن ہے، جمع مکسر غیر عاقل مؤنث غائب استعمال ہوگا۔ جمع مکسر غیر عاقل کے لیے صیغہ نمبر 4، یہ تو آپ کے ذہن پہ نقش ہو جانا چاہیے۔ جمع مکسر غیر عاقل جب بھی آپ کے سامنے آئے تو آپ نے صیغہ نمبر 4 استعمال کر دینا، واحد مؤنث غائب صیغہ نمبر 4۔ جیسے جمل کیا ہوتا ہے؟ ایک اونٹ جمل ہوتا ہے، دو اونٹ ہو جائیں تو جملانی ہوتا ہے، اور جمال کہتے ہیں زیادہ اونٹوں کو۔ اب دیکھیں ذہبہ جمل، ذہبہ کا مطلب چلا گیا، تو جمل جو ہے ایک اونٹ چلا گیا، ذہبہ جمل، دو بھی ہے تو بھی ذہبہ جمل، جملانی، ذہبہ جملانی۔ اب پچھلے رول کے مطابق یہاں ذہبہ ہی رہنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، یہاں پر ذہبت کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ جمال جمع ہے، مکسر ہے غیر عاقل کی، اونٹ غیر عاقل ہے، اور اس کی جو جمع ہے وہ مکسر ہے، وہ مسلمونہ کے وزن پہ نہیں آ رہی، بلکہ جمال ایک بالکل الگ سے ہے، تو یہ اس کے لیے آپ جمع مکسر غیر عاقل استعمال کریں گے، تو ذہبت جمال۔ کل بھی ایک مثال میں نے بیان کی تھی، حبتت اعمالہم، حبتت اعمالو، اعمال ضائع ہو گئے، تو اعمال بھی جمع مکسر غیر عاقل ہے، تو حبتہ کی جگہ حبتت آپ نے آیات میں سنا ہوگا، بلکہ آگے آ گیا یہ آیت بھی موجود ہے، میرے ذہن میں ایسی نہیں بیٹھی ہوئی، بلکہ یہ چونکہ پڑھتے پڑھاتے ذہن میں آ جاتی ہے، یعنی تحریر میں سامنے آتی ہے تو ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ حبتت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، تو اعمال کیا ہے؟ جمع مکسر غیر عاقل، حبتت اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔
پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ لوگ اصحاب نار ہیں، نار والے ہیں، نار کے دوست ہیں، نار والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو حبطت اعمالہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ تو حبطت اعمالہم ہو گیا جی، یہ بھی ایک مثال اس کی ہے۔ آگے، نازجت جلودہم، نازجہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جھلس گیا یا جل گیا، تو نازجت جلود، جلود جلد کی جمع مکسر غیر عاقل ہے، جلد بھی غیر عاقل ہے، اور جلود جو ہے وہ جمع مکسر غیر عاقل والی سچویشن بنتی ہے، تو نازجت، تو یہاں بھی چوتھا صیغہ استعمال ہو گیا، حبیطت، نازجت۔ اور آگے کیا آ رہا ہے جی، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ٹھیک ہے، سکولت، موازینہ بھی، موازین، یہ بھی جمع مکسر غیر عاقل کی کیٹیگری ہے، اس کے لیے بھی ساکولہ استعمال نہیں ہوگا جو کہ واحد کا صیغہ ہے، بلکہ غیر عاقل، جمع مکسر غیر عاقل کے لیے مؤنث والا سکولت استعمال ہوا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ قاعدہ نمبر 3 ہے جی، اب دیکھیں جمع مکسر غیر عاقل جب ہوگا تو آپ نے پڑھ لیا صیغہ نمبر 2 میں، جمع مکسر عاقل اگر آ جائے، جمع مکسر عاقل، تو پھر آپ کے پاس آپشن بن جاتی ہے، چاہے تو چوتھا صیغہ استعمال کریں، چاہے تو پہلا صیغہ استعمال کریں، دونوں ہی ٹھیک ہوں۔ یہ عربوں کا ایک اور منفرد سا اصول ہے کہ جب آپ کے پاس جمع مکسر عاقل ہو، عاقل مخلوقات میں کیا ہوگا، کہ انسان، جن اور فرشتے۔ اب انسان کا مطلب صرف انسان ہی نہیں، مرد، اگر مردوں کا ذکر آ جاتا ہے تو بھی وہ جمع مکسر عاقل ہوگا، عورتوں کا بھی ذکر آ جاتا ہے، بچوں کا بھی آ جاتا ہے، تو ظاہر ہے ایک کیٹیگری کے اندر، انسان کی کیٹیگری کے اندر بھی مختلف اسم ہیں، جیسے یہاں پر رجل استعمال ہو گیا، رجل کہتے ہیں مرد کو، رجل، تو مرد نے لکھا، کاتبہ رجل بھی ٹھیک ہے، بلکہ یہاں بات تو آنی ہے یہاں پر رجال ان پہ آ کے، رجل رجلانی پہ تو بحث ہی نہیں ہے، پہلا رول اپلائی ہو رہا ہے کہ آپ کا اسم، اس میں فائل موجود ہے تو پہلا صیغہ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں آ جائے رجال، اب آپ جانتے ہیں یہ جمع مکسر عاقل ہے، جمع مکسر عاقل، تو یہاں کتبہ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور کتبت بھی استعمال ہو سکتا ہے، سیم کیس ہے نساء ان کے معاملے میں، تو یہ نساء ان بھی کیا ہے، جمع مکسر عاقل، انسان ہے، عورت بھی مرد بھی دونوں عاقل ہیں، تو کرع نساء اور کرعت نساء دونوں ہی ٹھیک ہے، یعنی مرد کے لیے مؤنث کا صیغہ بھی اوکے ہے، اور عورت کے لیے مذکر کا صیغہ بھی اوکے ہے۔ تو یہاں پر آپ پھر ونس اگین دیکھ رہے ہیں کہ چلے اس گردان کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کہتی ہے، چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہوگی جی، کوئی اس میں کنفیوژن؟ تیسرے رول میں جسٹ آپ کو ایک آپشن مل گئی ہے، دونوں آپشنز ٹھیک ہے جی، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آگے چلتا ہوں۔ سر آگے چلیں گے۔ جی رائٹ، سر۔ آگے دیکھیے جی، کولیکٹیو ناؤن آ گیا، اس میں جمع، اس میں جمع کا ذکر ہم نے پہلے بھی کہیں پڑھا ہے، میرا خیال ہے صفت میں پڑھا تھا، کہ صفت اگر ایسا ہو اس میں جمع ہو تو موصوف ایسا ہوگا، کچھ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، یہاں بھی آ گیا اس میں جمع کولیکٹیو ناؤن، جو ایک اسم تو واحد ہو لیکن وہ ایک گروپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہو، تو القوم جیسے، تو اس کے لیے بھی یہ بھی وہی والی اسی کا بے پارٹ ہے، کہ اگر یہ آ جائے تب بھی قاعدہ نمبر 1، سوری سیگا نمبر 1، سیگا نمبر 4 دونوں اوکے ہیں۔ القوم کے لیے غلبہ بھی ٹھیک ہوگا، غلبت بھی ٹھیک ہوگا، کہ ایک قوم غالب آ گئی، غلب القوم بھی ٹھیک ہے، اور غلبت قوم بھی آ جائے گا، اور یہ الگ بات ہے کہ یہ جزم جو ہے اس کو فٹ کرنے کے لیے دو جزم جو ہے اجتماع الساکنین ٹھیک نہیں ہوتا، تو ہم زیر دے کے آگے ملائیں گے، غلبت القوم، قوم غالب آ گئی، اور یہاں غلب القوم بھی ٹھیک ہے۔ فعل کے آخر، فعل کا آخری حرف اگر ساکن ہو تو اسے آگے ملانے کے لیے فعل کا آخری حرف ذہن میں رکھیے گا، فعل کا آخری حرف اگر ساکن ہو، یعنی غلبت، فعلت، یہ ہمیشہ آگے زیر کے ساتھ ہی کنیکٹ ہوتا ہے۔ تیسرا کیس ہے جی، کہ جب فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو،
جب فائل جو ہے وہ مؤنث غیر حقیقی ہو، یعنی حقیقی سے مراد وہ جو جاندار ہے، جن کا کوئی نہ کوئی کانجوگیٹ یا زوج پایا جاتا ہے، لیکن جو غیر حقیقی ہو وہ اگر آ جائے فائل کے طور پہ، تو آپ پہلا سیگا بھی استعمال کر سکتے ہیں فعل کا، اور چوتھے والا سیگا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو طالعت، طالعت الشمس بھی ٹھیک ہے، اور وہ طالع الشمس بھی ٹھیک ہے، دونوں ہی ٹھیک ہے، دونوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا آگے دیکھیے جی، جب فائل مؤنث حقیقی ہو مگر فائل اور فعل کے درمیان فاصلہ آ جائے، اس کو ذرا زیادہ غور سے دیکھیں۔ دیکھیں، عام طور پہ ہم نے جو چیز اب تک پڑھی ہے کہ فائل ہوتا ہے اور اس کے بعد سوری، فعل ہوتا ہے اور اس کے بعد فائل آ جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان میں ایک لفظ آ کے سینڈوچ بنا رہا ہوتا ہے، دونوں کے درمیان میں فاصلہ پیدا کر دیا اور درمیان میں ایک لفظ گھس آیا۔ اب ہم کہیں گے کہ فائل اور فعل کے درمیان فاصلہ آ گیا۔ جب فائل اور فعل کے درمیان فاصلہ آ جائے اور جو فائل ہے وہ مؤنث حقیقی ہو، تو بھی آپ پہلا اور چوتھا دونوں میں سے جو سیگا بھی استعمال کریں گے وہ ٹھیک ہوگا۔ اب پتہ نہیں عربوں نے یہ اتنے پیچیدہ سے رول کیسے ڈیولپ کر لیے، بہرحال انہوں نے کر لیے، تو اب ہم نے تو ان کو فالو کرنا ہی ہے۔ ابدت الیوم الفاطمہ، ابدت الیوم فاطمہ، تو فاطمہ نے آج روزہ رکھا، آج عبادت کی۔ ابدت الیوم فاطمہ تو بھی ٹھیک ہے، اور چونکہ فاطمہ کے اور ابدا فعل کے درمیان ایک چیز آ گئی ہے، تو اس لیے جنس کا خیال رکھنا اتنا ضروری نہیں ہے، تو یہ ابدا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ہے جی آپ کا چوتھا وہ والا کیس جب آپ پہلا اور چوتھا دونوں سیگا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا جی رول نمبر 3۔ اب میرا خیال ہے آگے چلنا چاہیے۔ اچھا جی، مفعول، مفعول جس کے اوپر عمل ہو رہا ہے، جب اس میں ضمیر ہو اور وہ فعل کے ساتھ مل جاتا ہے، ٹھیک، مفعول جب اس میں ضمیر ہو تو وہ فعل کے ساتھ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ خلا کا صحیح ہو گیا جی، اور جس کے اوپر جس کو تخلیق کیا وہ اس میں ضمیر ہے، تو ہو، خلقہ ہو، تو وہ ہو جو ہے وہ اصل میں ہوا ہوتا اگر وہ جڑنے والی صورتحال نہ ہوتی، لیکن جب ہوا جڑ کے آتا ہے تو ہو آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھنے کی بات یہ ہے قاعدہ نمبر 4 کے طور پہ، کہ جب آپ کا ضمیر ہوگا، جب آپ کا مفعول اس میں ضمیر ہوگا تو وہ فعل کے ساتھ جڑ کے آئے گا، اور اسے کہیں گے ضمیر متصلہ منصوبہ۔ منصوبہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے حالت نصب میں ہوتا ہے، لہٰذا وہ منصوبہ ہے، اور جو چونکہ وہ جڑ گیا ہے اس لیے متصلہ ہے، منفصلہ نہیں ہے۔ خلقہ، خالقہ ہما، خالقہ ہم، اور یہ ہوا ہما ہم والی جو آپ نے گردان پڑھی تھی، اور اس کے بعد وہ جڑے ہوئے آ، اس میں ضمائر والی گردان پڑی تھی، وہ ساری کی ساری گردان یہاں پر آ رہی ہے۔ خلقہ، خلقہما، خلقہم، خلقہا، خلقہما، خلقہن، اور آخر میں ایک چیز یہاں پر آ رہی ہے، خلقہ، اور آگے یا آ رہا ہے، ان دونوں کی اٹیچمنٹ نہیں ہو رہی، آگے یا جو ہے وہ مانگ رہی ہے آپ سے زیر، لیکن خلقہ، 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 یہ فعلہ کے وزن پہ ہی رکھنا ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، اس کو زیر نہیں دے سکتے۔ تو درمیان میں ایک نون آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں آ جاتا ہوں بیچ میں، مجھے زیر دے لے، اگر کاف نے یا فعل کے سیغے نے زیر قبول نہیں کرنی تو مجھے لے آئے، میں یہ فرض ادا کر دوں گا۔ تو ایسے نون کو کہتے ہیں کہ یہ نون وقایا، یعنی بیچ بچاؤ کروانے والا، ان کا مسئلہ حل کروانے والا نون ہوتا ہے۔ تو ایسے میں خالہ کا نی آ جائے گا، مجھے پیدا کیا اس نے، خالہ کا نا، باقی میں مسائل نہیں ہے۔ تو یہ نون وقایا کا ذکر ایک دن پہلے بھی آیا تھا، تب میں نے کہا تھا کہ وہاں پر یہ نون وقایا نہیں ہے، تو بالآخر نون وقایا بھی آ گیا اور آپ کے سامنے یہ کیس آ گیا۔ تو یہ چیز تھوڑی سی خاص طور پہ یہ چیز ذرا نئی ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ادروائز اٹ از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ انشاءاللہ۔
جی ٹھیک ہے جی، چلے آگے. جی سر ٹھیک ہے. اچھا جی، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. تو کیا یہاں پر کیا بات ہم نے سیکھی اور یہاں پہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہاں پر ہم جو ہے نا یہ جڑ کے آیا ہے. جعلا، جعلا کے ساتھ کس کو تخلیق کیا؟ ان کو بنایا، مطلب تخلیق نہیں کیا، بنایا. ان کو بنا دیا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. تو جن کو بنا دیا وہ جڑ کے آ جائیں گے فعل کے ساتھ. فا، پس، جعلا بنا دیا، ہم ان کو کاسف معقول کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. اس طرح سے جی آمارا اس نے حکم دیا. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا. خلقتنی من نار و خلقتہ من تین. اب یہاں پر اس میں دونوں چیزیں آ گئی، یا بھی آ گیا اور ہو. یعنی اس میں آپ یہاں پہلے والا سیگا ہے جو جڑ کے آ رہا ہے، اور یہاں 13ویں والا سیگا ہے جو جڑ کے آ رہا ہے. اور 13ویں والا ذرا اکثر ہی کو ڈفرنٹ ٹریٹمنٹ مانگتا ہوتا ہے. انا خیر منہ خلقتنی من تین وخلقتہ من، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس کے بعد آگے ایک اور مثال ہے، حاسبہ، اس نے گمان کیا، حساب لگایا، اس نے اندازہ لگایا. افا حسبتم انما خلقناکم، خلقناکم، کیا ہم، یعنی خلقنا ہم نے پیدا کیا، کم تم لوگوں کو. افا حسب تم، تو کیا تم نے اندازہ لگا لیا، انما کے بعد یہ ہے، خلقناکم ہم نے تمہیں بنا دیا، ابسن ایسے ہی، بیکار. تو یہ دیکھیں جملہ بالکل آپ اس کو اپنے حساب سے ٹرانسلیشن اپنے ذہن میں بنا سکتے ہیں، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. آ کا مطلب کیا، فا کا مطلب تو کیا، حسب تم نے اندازہ لگا لیا ہے، حساب لگا لیا ہے، تم نے گمان کر لیا ہے. انما کہ بس بات یہ ہے، بات صرف یہ اتنی سی ہے، خلقناکم کہ ہم نے تم لوگوں کو پیدا کیا، عبثاً بیکار. آگے ہے جی ایک اور سیگا، ایک اور قاعدہ، قاعدہ نمبر 5. اگر زور دینا ہو کسی بات پر، خاص طور پہ وہ عمل جو ہو رہا ہے، فعل ماضی پر جب قد داخل ہو جائے تو تاکید پیدا ہو جاتی ہے اور زمانہ قریب میں آ جاتا ہے، جسے کہتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ. ایک کام جو ابھی ابھی ہوا ہے، قریب ہوا ہے، اور قریب والی بات زیادہ یقینی بھی سمجھی جاتی ہے. تو قد لگ جانے سے، شروع میں قد لگ جانے سے ایک تو یقین پیدا ہو جائے گا، اور ایک بات قریب میں آ جائے گی کہ یہ کام ابھی ہوا ہے، زیادہ پہلے نہیں ہوا ہے، ماضی میں ہی لیکن ماضی قریب میں. من ترک الصلاۃ، جس نے ترک کی نماز، متعمدن، عمدن یعنی جان بوجھ کر، فقد کفارا، تو یقیناً وہ کفر کر چکا، تو یقیناً اس نے کفر کیا ہے. من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفرا، جس نے نماز ترک کی جان بوجھ کر تو اس نے کفر کر دیا ہے. تو قد لگ جانے سے یقین پیدا ہو جاتا ہے، تاکید پیدا ہو جاتی ہے، اور بات ماضی قریب میں آ جاتی ہے. اور اس کے بعد ہے جی من حلفا، جس نے قسم کھائی، حلفا اس نے قسم کھائی، بغیر اللہ اللہ کے علاوہ، فقد کفرا تو اس نے کفر کیا ہے، تو اس نے کفر کر دیا ہے. من حلفا بغیر اللہ فقد کفر. آگے ہے جی قد خاسر اللہ زینہ، وہ لوگ نقصان اٹھا چکے ہیں، اللہ زینہ قتلوا اولادہم، جنہوں نے قتل کیا، قتلوا اولادہم سفہم بغیر علم. سفہن یہ بھی ہے جسے کہتے ہیں ایک منصوبات میں سے یہ وہ وجہ کہہ لیں، سفہن، جنہوں نے اپنی اولاد کو نادانی میں بغیر علم، بغیر علم کے قتل کیا. تو قد خاسر الذین، بے شک انہوں نے گھاٹا وہ لوگ گھاٹا پا چکے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی میں، نادانی میں، بغیر علم کے قتل کیا. اب میرا خیال ہے کہ اس کو ہم یہاں وائنڈ اپ کریں گے آج. میں ذرا دیکھ لوں کہ رول کوئی اور تو نہیں ہے، رولز تو اور ہیں، کتنے چلتے آ رہے ہیں.
ہم اس رول کے بعد آج وائنڈ اپ کرتے ہیں، کیونکہ یہی بات ہوئی ہے کہ آج ہم یہ رمضان میں تھوڑا سا ٹائم کم رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آگے چلیں گے۔ آگے آج لقد ضربنا، لقد دیکھیں تاکید در تاکید آ گئی، یہ ایک اور بات دیکھ لیجئے، لقد بے شک، ضربنا ہم نے بیان کر دی ہے، للناسی ناس کے لیے، عوام کے لیے، فی حاذا القرآنی اس قرآن میں، من کل مثل ہر ایک مثال۔ دیکھیں حروف جارہ بہت سارے آگے، لی، فی، من، اور یہاں فوکس آج کا آپ کا یہ ہے جو آج چیز سیکھ رہے ہیں، وہ لقد ضربنا، بے شک ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر چیز کی مثال بیان کر دی ہے۔ تو جی ابھی بات کچھ دیر پہلے ہوئی تھی، تب سب لوگ شامل نہیں تھے، تو ایک رائے یہ تھی کہ ہم ذرا کلاس کو ٹائم کو تھوڑا لمٹ کر لیں، آدھے گھنٹے تک محدود کر لیں، کیونکہ مصروفیات رمضان میں اور بھی ہیں، اور بھی ایکٹیویٹیز عبادات کی اور مصروفیات کی چل رہی ہیں۔ اور دوسری رائے یہ تھی ابھی تک کہ ہم 4 دن پہ ہی محدود رکھتے ہیں، آگے مزید نہیں جاتے۔ تو آپ اگر سب لوگ متفق ہیں اس بات پہ، تو پھر ایک تو آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ ڈس ایگریمنٹ ہے اس رائے پہ تو وہ بھی کارڈلی بیان کیجیے گا پلیز۔ نو سر، ٹھیک ہے۔ رائٹ ہو گیا جی، چلے جی، رائے پسند آئی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب 4 دن والی بات پہ بھی قائم رہیں گے، تو اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم یہاں سے منڈے کے دن آگے آغاز کریں گے۔ تو اس کو اب ریوائز کرتے انشاءاللہ۔ رہیے گا، ماشاءاللہ آپ نے کافی کچھ اب سیکھ لیا ہے، اس کو ریٹین رکھنا بھی ایک کام ہے۔ تو جو 3-4 دن آپ کو ملیں گے، پہلے بھی ملتے رہے ہیں، رمضان میں اگر کچھ وقت ملے تو اس کو بھی عبادت سمجھ کے، اور یقیناً یہ عبادت ہے، حصول علم ہے، تو اس کو بھی حصہ دیجیے گا تاکہ ریویژن بھی ہوتی رہے، اور کوئی اسٹوڈنٹ مل جائے زبردستی کا تو اسے پڑھانا بھی شروع کر دیں، ورنہ ایک آخری علاج تو ہے کہ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ بنا لیا کریں، پڑھانا شروع کر دیں۔ جزاک اللہ جی، انشاءاللہ تعالیٰ منڈے جی کو پھر بہت ملاقات شکریہ جی ہوتی سر، ہے۔ بہت شکریہ جی، اوکے جی، انشاءاللہ۔ اللہ جی السلام حافظ۔ آمین علیکم۔ سر۔